كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نے اسپیکر اس لیے اونچا نہیں کرنا دیا کہ اس پہ کور نہیں. اسپیکر پہ کور نہ ہو نا تو کرنٹ مولوی کو لگتا ہے, عوام کو نہیں لگتا. لوگ سمجھتے آواز نہیں آتی. کور رکھے گا, اونچا بھی کرے. آپ کور کے بغیر رکھے ہو اپنی جگہ پہ رکھے گا تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں. میرے دوستو, آج 27 ستمبر 2021 روز پیر ہے اور آپ کے یہاں مرکزی جامع مسجد سناواں تحصیل کوٹ عدو ضلع مظفر گڑھ میں ختم نبوت کانفرنس سے معلوم عنوان پر میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں. توجہ میری طرف رکھنا, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا. میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا. میرے دوستو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور حضور پاک کی ختم نبوت پر حملہ آور کا دفاع, یہ دو چیزیں آج ہمارے عنوان کی گفتگو کا محور اور عنوان ہے. ہم حضور پاک کو آخری نبی بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ کے بعد دعوی نبوت کرنے والے کے معاملات کی حیثیت بھی جانتے ہیں. آج ہماری کانفرنس کے عنوان سے یہ کوشش ہوگی کہ ہم بیٹھنے والے ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جیسے اللہ کی توحید کو ماننا فرض ہے, کوئی خدا کو مانے توحید کو نہ مانے تو اس نے اللہ کو نہیں مانا. اسی طرح کوئی رسول اللہ کو مانے ختم نبوت کو نہ مانے تو اس نے رسول اللہ کو نہیں مانا. یہ پہلے دن سے روز اول کے ساتھ روز روشن کی طرح واضح مبین مبرہن مدلل بات ہے کہ رسول اللہ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. جب ہم یہ اعلان اور دعویٰ رکھتے ہیں تو قادیانیوں سے اگر کسی کی گفتگو ہو, قادیانی جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر ہے اور ملک پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق وہ آؤٹ آف دا باؤنڈری آف اسلام, دائرہ اسلام سے باہر اور خارج ہے, اس قادیانی سے اگر کوئی سوال اور جواب ہو, آج کل بڑا آسان ہے. قادیانیوں نے انٹرنیٹ پر آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں. نوجوان طبقے سے گفتگو کرنا, مسلمانوں کی طرح پگڑی پہن کے تصویر لگا دی, عام بندہ کالج کا, یونیورسٹی کا, انسٹیٹیوٹ کا اور اسکول کا لڑکا ہوگا, وہ آئی ڈی ہولڈر ہوگا, اس سے گپ شپ شروع ہو جائے گی, اس سے ریلیشن شپ بننا اسٹارٹ ہو جائے گی اور اس سے تعلق بنا کر کوئی نہ کوئی بات میں قادیانی ختم نبوت کے خلاف سوال کرے گا. وہ تو ادھر سے شاطر اپنے مناظرے کے طور پہ یاد کیے ہوا ہوگا. میرا نوجوان اسکول کا لڑکا, کالج کا لڑکا, دنیا کا لڑکا, سادہ آدمی اس کے سوالات کے داؤ پیٹ سے واقف نہیں ہوگا, پریشان ہو جائے گا. میں اس کا جواب کیا دوں؟ آج کی کانفرنس آپ کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں, دعوی محبت رسول اللہ سے کرتے ہیں, تو ہمیں اپنے ایمان کے بل بوتے پر اللہ کے رسول سے محبت بھی کرنی چاہیے اور ختم نبوت کا دفاع بھی سیکھنا چاہیے. کو سبق سمجھیے. میں بھائی کے جذبے کی قدر کرتا ہوں, نعرہ بعد میں, لیکن توجہ سے سبق سمجھیے. کہیں یہ نہ ہو میں گفتگو کر لوں, میری گفتگو نعروں کی نظر ہو جائے, شور شرابے کی نظر ہو جائے, لوگ کہیں نعرے تو بہت لگیا جاست پڑی ہے, یہ سمجھ کخ دی نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. توجہ رکھیں, ذہن حاضر رکھیں, میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں, توجہ سے اس بات کو سمجھ
شب جمعہ کا بیان سمجھ لیں، وہاں بھی نعرے نہیں ہوتے، بندہ عمل کے لیے سے سنتا ہے، تو یہاں بھی نعرے نہ سمجھیں، آپ عمل اور ایمان کے لیے سے سن رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا۔ میرے دوستو، ختم نبوت کا تحفظ سیکھیے، حضور پاک کی ختم نبوت کی دعوت دینا سمجھیے، اس پر لٹریچر پڑھیے، کتابیں پڑھیے، کورسز کیجیے، علماء کی مجالس اٹینڈ کیجیے، کانفرنسز اور سیمینارز کے ذریعے اپنی باتیں سنیے، سمجھائیے، بتائیے، سنائیے، سنجیدگی کے ساتھ حضور پاک کی ختم نبوت کا تحفظ کیجیے، تاکہ کل کوئی آپ پہ یوں نہ کہے میرے تحفظ ختم نبوت کرنا سنجیدگی کے ساتھ نہیں آتا۔ اپنے سوال اور جواب کی حیثیت پہ دو باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ قادیانی سوال کرتے ہیں ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ عام طور پہ بندہ جواب دے گا حضور پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں اگر مطلب یہی ہے تو تم پھنس جاؤ گے۔ اور جی کیسے پھنسیں گے؟ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، توجہ رکھنا، حضور پاک نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، اللہ نے مجھے اس وقت ختم نبوت کا تاج دے دیا تھا۔ کب؟ کس وقت؟ کس زمانے کی بات ہے؟ وَإِنَّ آدم علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، ابھی حضرت آدم کی مٹی میں تھی، پانی میں تھا، میں خاتم النبیین تھا۔ ہو گئی سبحان اللہ؟ اب میرا سوال بھی سنو۔ قادیانی کہتا ہے حضور کو ختم نبوت عالم ارواح میں ملی، آپ کہیں گے ہوتے نہیں، نعرے لگتے جواب نہیں دیتے، تبھی میں نعرے بند کرا، مجھے آپ جواب دیجیے، حضور کو ختم نبوت آج ملی یا عالم ارواح میں ملی؟ ابھی دنیا شروع ہوئی تھی، بولیے حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تھی، آپ علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج مل چکا تھا۔ قادیانی کہتے ہیں جب کائنات کی افرینہ سے پہلے، ابتدائے کائنات سے پہلے، تخلیق انسانیت سے پہلے حضور پاک ختم نبوت رکھتے تھے، تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آئے، ختم نبوت نہیں ٹوٹی۔ ایک مرزا آ گیا تو کیوں ٹوٹی؟ اس اعتراض کو آ گیا، میں نے اس لیے کہا توجہ دے، اب میری گفتگو کو نعرے میں نظر نہ کرنا، میں آپ کے سامنے سوال اور جواب کی شکل میں بات لاؤں۔ ان حضرات نے جو محنت کرنی ہوتی ہے، ہر سال آپ کو مجمع میں اکٹھا کر کے یہاں بلانا ہوتا ہے، اس کو نعروں کی نظر نہ کریں، سبق سمجھیں، اصول سمجھیں، بات سمجھیں، سنجیدگی سیکھیں اور آگے پھر بیان اور دفاع کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کو سوال سمجھ نہیں آیا تو میں پھر سمجھاتا ہوں، آیا سمجھ نہیں آیا؟ آگے مجمع سے کوئی ایک بندہ ان سے مجھے سنائے کہ میں نے کیا سوال کیا، کوئی ایک شخص، کوئی سنجیدہ بندہ مجھے سنائے، آپ کو آگے مجھے پتہ چلے نا کہ آپ کو ختم نبوت کے دلائل سمجھ آتے ہیں، آپ سنانے لگے۔ دیکھا ہم شرم کرتے ہیں، مجمع میں اٹھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، کیوں؟ ہم نعرے کے لیے تو آیا ہوئے، نعرے والے زور دے لگے، مفتی جب تقریر ہاں ہاں پڑھ رہی ہے صاحب، واہ واہ صحیح ہے، ریڑے پہ رہتے سناؤں واسطے ایک تیار ہوتے، سب تھوڑی جی رسپانسبلٹی اور تھوڑی جی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جی سنا ہے سوال کرے گا، بھائی کو دکھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت ہو چکی عالم ارواح سے، تو عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے نبی آئے؟ ختم نبوت کو ختم نہیں ہوئی، مرزا کے آنے کے بعد ختم نبوت۔ جزاک رائٹ، ایسا بابت کی تھی اور میں نہیں پوچھ سکتا بھائی کہ نہیں اٹھ جائے کیا موقع پر ویسے، ٹھیک ہے؟ میں صرف یہ کیوں سنوائی ہے مولانا، میرے سنوانے کا مقصد کیا تھا؟ صرف مقصد یہ تھا کہ آپ کی توجہ ہو ورنہ تو ساگر بات حضرت پروفیسر صاحب فرماتے ہیں میری تقریر کے بعد لوگ آئے دوست کی ریڑے تھے بھائی صاحب کچھ دیے دوست نے کیا کیا، یہ تو میں کوئی نہیں پتا کیا صبح آ کر صبح سیرے رہتے کیا ریڑا پھیلا تو میں بھی کوئی نہیں پتا، بھائی نے بات کی ہے، آپ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا، شکر ادا کر تو صحیح
اب سنو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. ہم نے کہا ہر لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں کہ لفظ کہاں بولا گیا، کب بولا گیا، کیوں بولا گیا. توجہ دائیں بائیں نہ دیکھیں، توجہ. ہم نے کہا لفظ کے مطلب ہوتے ہیں. میرے بھائی سب پکڑی والے مجھے میں یہی تو کہہ رہا ہوں دائیں بائیں نہ دیکھیں. ہم نے کہا الفاظ کے مطلب ہوتے ہیں، کب بولا گیا، کیوں بولا گیا، کس لیے بولا گیا. اگر لفظ کا وقت پتہ چلے تو بندے کو لفظ کا مطلب پتہ چلتا ہے. اگر لفظ کے وقت کا معلوم نہ ہو، لفظ کے زمانے کا وقت پتہ نہ ہو تو مطلب نہیں پتہ چلتا. کہیں گے کیسے؟ توجہ رکھنا. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سارے بولیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ گھڑی. اس گھڑی کا مطلب کیا ہے؟ جس پر ٹائم نظر آئے، تاریخ نظر آئے، دن نظر آئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ میرا ساتھ دیجیے، آپ کو میں بات سمجھا رہا ہوں. اسے کیا کہتے ہیں؟ گھڑی. اب میں لفظ بدلتا ہوں. مولانا نے، بزرگوں نے بڑے اکابر کے ساتھ وقت گزارا ہے. میں ان سے پوچھوں، آپ نے حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کے ساتھ وقت گزارا، آپ نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، کیا ملا؟ کہتے ہیں مولانا ایک عظیم گھڑی تھی جب ہم بزرگوں کے ساتھ ایک عظیم کیا تھی؟ میں پوچھوں بھائی آپ کعبۃ اللہ گئے؟ پھر استاد جی کیا. کعبے کو دیکھتے وقت کیا منظر تھا؟ رکت آمیز گھڑی تھی. حضور کے روضے پہ گئے جی کیا. اللہ آپ تمام کو حضور کے روضے پہ گئے. حضور کے روضے پہ گئے جی گئے. کیا معاملہ تھا؟ بڑی عظیم گھڑی تھی جب میں سرکار کے سامنے موجود تھا. کہتے ہیں اب بتاؤ یہ جو کہا کہ بڑی عظیم گھڑی تھی، اس گھڑی کا معنی یہ ٹائم پیس ہے. کیوں؟ لفظ گھڑی ہے. آپ نے کہا جو وقت دکھائے وہ گھڑی ہے. ادھر کا حضور کے روزے پہ جب گیا تو بڑی عظیم گھڑی تھی. اب وہاں یہ تو نہیں کہا لفظ گھڑی ہے. کیوں؟ اب پتہ چلا لفظ بولنے کا وقت کیا. سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ جواب نہیں. مظفر گڑھ کے دوستوں یہ اتنی منزل کو تیز کرنا پوسے، عقلیات کو تیز کرنا پڑے گا. آپ میری گفتگو کو ناروں کی نظر کر رہے تھے، اب میں آپ سے سوچ کے جواب مانگ رہا ہوں. لفظ گھڑی کا مطلب تھا ٹائم پیس. اب آپ نے کیوں کہا کعبۃ اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے گھڑی بڑی عظیم تھی؟ ادھر تو کوئی ٹائم پیس نہیں لگی تھی. ایک گھنٹہ گھر جاؤ گے وہاں تو گھڑی تو نہیں تھی. اچھا ایک گھڑی اور لیتے ہیں. توجہ کرنا. گرمیاں آ گئی، بھائی میں نے پانی ٹھنڈا کرنا ہے، مجھے کولر چاہیے. کیا یہ تو دیہات ہے، ادھر کولر نہیں ملتے، ادھر تو گھڑے ملتے ہیں. گھڑے میں پانی ٹھنڈا کر کے پی لو. کہ جی ٹھیک ہے. جب لینے گئے کمہار کی دکان پہ، اس نے کہا 500 کا گھڑا ہے، مہنگائی اور تبدیلی آ گئی ہے، لہٰذا اب تو پیسے زیادہ لگیں گے. یہ غریب آدمی تھا، دیہاڑی دار مزدور تھا. اس نے کہا جی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو 300 روپے ہیں. کمہار نے کہا 300 کا گھڑا تو نہیں ملتا. ہاں گھڑی چھوٹی سی دے دیتا ہوں. یہ لے آیا. بولیے مظفر گڑھ کے غیور مسلمانوں، تحصیل کوٹ ادو کے روشن ضمیروں، مجھے جواب دیجیے. اب گھڑی کا معنی ٹائم پیس ہے. اب گھڑی کا معنی چھوٹا گھڑا، موٹے کا، اس میں تصویر مٹکے کی کہتے ہیں نا، چھوٹا مٹکا. اور بیت اللہ والی گھڑی کا معنی ایک عظیم زمان ہے. اب ایک گھڑی کا معنی اور لیتے ہیں. مولانا کے پاس ایک آدمی آیا. مولانا ذرا یہ چیک کریں یہ حدیث ہے. مولانا نے کتاب سے دیکھا وہ جھوٹی بات، حدیث نہیں. مولانا نے کیا کہا؟ بھائی یہ گھڑی ہوئی بات ہے. چپ کر کے بیٹھی میں سب سے مسیحی نہ گئے بیٹھے. اب آپ کو سمجھ ہے نا کہ علماء ختم نبوت پر محنت کرتے کیا بات ہوتی کیا؟ خالی نعرہ تکبیر اللہ اکبر. میرے بھائی نے کہا تاجدار ختم
بھائی کو دعوت فکر دو کہ تاجدار کا نعرہ لگانا آسان ہے، جب لفظ تاج پر قادیانی کا اعتراض ہے جواب دینا خالہ جی کے گھر کی بات نہیں کرتے۔ سو کہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہمارا ایمان ہے، ہم زندہ باد کہتے ہیں، لیکن اس تاج کا دفاع کرنا بھی جانے، اس تاج کے سوال کا جواب کیا ہے یہ تو سمجھائے۔ چلو میں بات کلوز کر رہا ہوں، اس 4 مثالوں پر بات پوری، ورنہ میں مثالیں اور بھی دے رہا ہوں۔ میں نے کہا لفظ گھڑی ہے، ادھر بازو کی بات کروں، ٹائم پیس ہے، کعبۃ اللہ کی بات کروں، وقت ہے، میں کسی طرح مٹکے کی بات کروں، چھوٹی گھڑا چھوٹا گھڑا ہے، اگر میں بات کروں جھوٹی حدیث کی تو گھڑی ہوئی ہے، ایک لفظ گھڑی ہے، جب بات آئی بازو کی مانا ٹائم ہے، بات آئی بیت اللہ کی مانا وقت ہے، بات آئی گرمیوں کی مانا چھوٹا
بنتی ہے. ہر لفظ کا مطلب کس زمانے میں ہے کیا ہے پھر سمجھ آتا ہے. یہ جو میں بول رہا ہوں یہ مائک ہے وہ اسپیکر ہے. اب میں یہاں کہوں نا اسپیکر ٹھیک کرو, اسپیکر کو ٹھیک کرو, ادھر مانا ہوگا ڈبے کو ٹھیک کرو. اور قومی اسمبلی میں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں اسپیکر کو ٹھیک کرو, ادھر میں نے مراد ہے جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے. نہیں سمجھے ادھر اسپیکر کا مانا اور ہے, ادھر اسپیکر کا مانا اور ہے. اسپیکر اسپیکر کے لفظ میں مطلب بدلے, جگہ بدلے, زمانہ بدلے, علاقہ بدلے, ماحول بدلے, مانا بدل جاتا ہے. اوے قادیانی عقل کے اندھو, اوے علم سے کھولو, اوے الجھٹو من الجگر لوگوں تمہیں حضور کی ختم نبوت سمجھ نہیں آتی. اب آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اب بھائی کو کہو تاجدار ختم نبوت کی تاج کا تحفظ سے کہتے ہیں. میں یہی تو کہتا ہوں ہم ختم نبوت کے جلسوں میں آتے ہیں اور واہ 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 جی سبحان اللہ, اونچی کہو سبحان اللہ, اتنی کلمانی تو گھر میں کہو, انہیں کہو 100 تصویر پڑھ لو جنت میں 100 طرف لگ گئے. لوگوں کے گھر بنے گے جنت میں, اس سے ختم نبوت کی دلیل کیسے سمجھ آئے؟ میں نے اسے کبھی اپنے جلسوں میں نہیں کہا اونچی سبحان اللہ کو ایسے وہ آپ کا ہے ڈاکٹر کو بھی ٹھیک ہے نہ کہو بھی ٹھیک. اس سے میرا کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے سبحان اللہ کہی تو میں نے 15 منٹ تقریر بڑھا دی, اور آپ نے نہیں کہی تو میں نے 15 منٹ تقریر گھٹا دی. جی نہیں, میں نے تقریر لمبی کرنی ہے تو بھی اللہ کے لیے, اور کملی والے کے تحفظ ختم نبوت کے لیے, اور مختصر کرنی ہے تب بھی اللہ کے رسول کے. میں کبھی مجمع سے متاثر نہیں ہوتا, مجھے نہیں, وہ کہتے ہیں نو پرابلم آن دس میٹر, مجھے اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم متاثر ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں علماء کو چاہیے متاثر بنے, متاثر نہ بنے. مؤثر کا معنی مؤثر تھا, متاثر کا معنی وہ دوسرے کا اثر امپریس ہو جائے, قبول کرے. امپریس کیوں جب دلائل ہمارے پاس, ثبوت ہمارے پاس, ایویڈنس ہمارے پاس, اور محکم یقین کے معاملات ہمارے پاس. ہم قادیانیوں سے ڈریں اور قادیانیوں کے سلام کی خاموشی. اور میں جملہ کہتا ہوں سنو میرے بھائیو, ختم نبوت وہ نظریہ, وہ عقیدہ ہے جس پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ٹھنڈے مزاج کے شخص نے جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کی قربانی دی. ابو بکر جیسے ٹھنڈے مزاج رکھنے والے صحابہ نے ٹھنڈا, اللہ کے رسول نے ٹھنڈے مزاج کا ٹائٹل دیا. جمعہ کے خطبے میں مولوی نہیں پڑھتے ارحم امتی بامتی ابو بکر, ارحم اس میں تفضیل ہے, سپرلیٹو ڈگری والا, اس سے بڑا لفظ نہیں ہے رحیم و کریم کے لیے. ارحم امتی بامتی ابو بکر, کہ میری اس امت میں سب سے بڑا رحم دل جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے, اور اس ابو بکر صدیق کا رتبہ اور مرتبہ بڑا ٹھنڈا ہے. یہ ختم نبوت کے تحفظ پہ 1200 صحابہ کی قربانی لگا. اور میں جملہ مزید کہہ رہا ہوں, آپ کا ذوق تازہ ہے یا ذوق تازہ نہیں ہے؟ آپ چپ کیوں ہوئے ہیں؟ آپ کو تصویری بات چاہیے نا, آپ تو اس میں واہ واہ کہیں اور میں ایک بات کو 10 منٹ میں سوپ لگا کر پھر آپ کے لیے واہ واہ. آپ نے دلائل شاید کس انداز کو کئی مرتبہ سنے ہو گیا تو آپ پریشان سے ہو گئے. چلو کوئی نہیں مسئلہ, عادت بن جائے گی, بندہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ بات کو دلیل کے انداز میں پیش کرنا کیسے ہوتا ہے. ایک بات کر رہا ہوں توجہ رکھنا, حضور پاک علیہ السلام کے دور میں کتنی جنگیں ہوئی تھی اسلام اور کفار کے درمیان, تعداد یاد ہے کسی کو؟ کتنی ہوئی تھی؟ 27 جنگیں ہوئی. کون کہہ رہے ہیں 27 تو غزوے ہوئے تھے, جنگ اور غزوے میں تو فرق ہے. 27 تو غزوے, میں جنگوں کی تعداد پوچھ رہا ہوں میرے دوستو. 427 سریات ہیں اور 27 غزوات ہیں. اس غزوے کا معنی جس میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس نفیس شرکت فرمائے. حضور پاک کا نام آتا ہے تو آپ کی زبان نہیں ہے. باہر والے بھی کہنا تو سب بنگلہ دیش ہی نہیں کر رہے, باہر والے بھی کہنا حضور کے نام پہ کیا کہنا چاہیے. میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو اور میرا نظریہ, عقیدہ, مذہب اور مسلک اور ایمان کہ ہم حضور پاک پر درود پڑھیں گے تو یہاں سے کون لے جائے گا؟ بولیے بولیے بولیے, بالکل ہی بولیے, کون لے جائے گا؟ حضور پاک کے روضہ اقدس پہ پڑھیں گے رسول اللہ, بولیے بولیے, محبت سے رسول اللہ. تو پھر حضور کے نام پہ کیا
صحابہ کی تشکیل کر کے صحابہ کو بھیجیں، اسے سریہ کہتے ہیں۔ تو 400 سریات ہیں اور 27 غزوات ہیں، 427 مہم جوئی اور جنگیں ہیں۔ ان کی کل اموات کی تعداد نکالیں کہ کتنے بندے اسلامی دنیا سے شہید ہوئے ہیں یا کفار دنیا میں قربان ہوئے ہیں، ان جنگوں میں کتنے؟ آپ کے لیے آپ کو تاریخ کے انبٹ نقوش میں بات ملے گی کہ تقریباً زیادہ سے زیادہ میں 739 آدمی بنتے ہیں مسلمان اور کافر ملا کر جو اس دھرتی پر حضور پاک علیہ السلام کے دور سے گئے۔ 727 غزوات، 750 بھی نہیں بنتا، 750 پہ جا کے 750 بنتا کہ 739 کے لگ بھگ بنتے ہیں مسلمان اور کافر ملا کر کہ پیغمبر اسلام والسلام کا دور اقدس ہے۔ بیٹا یا تو آپ بیٹھ جائیے یا ایک کونے میں جائیے، آپ تیسری بار اٹھ کر تیسری بار اپنے مزاج پہ جبر کر کے خاموش۔ 427 غزوات کے 750 میں بندے نہیں بنتے جو اس دھرتی سے گئے ہوں، لیکن جب بات ختم نبوت کی آئی، صدیق اکبر کے دور میں مسلمان شہداء 1200 آپ بتائیں ختم نبوت کا نظریہ کتنا حساس، ختم نبوت کا نظریہ کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا کہ ختم نبوت کا معاملہ کیا ہے۔ اور ہم ختم نبوت کو آج سمجھے بیٹھے لوگ قادیانیوں کو ملک میں کافر اقلیت قرار دیتے ہیں، بھائی جس میں ختم ہے دیکھا کس نے کہا ختم ہو، کس نے کہا ختم ہو گئی؟ قادیانی آج بھی تاک تاک کے بار کر رہا ہے۔ آپ کے ملک کے آئین کو قادیانی ایکسپٹ نہیں کرتا، وہ قادیانی پاکستان کے آئین کو قبول نہیں کرتا، اور ہمارے کچھ حکومتی وزراء ان کے ناجائز چمچے بن کے کہتے ہیں ابھی قادیانیوں کو ہم حق دلائیں گے۔ اور حق کو تب دلاؤ جب وہ ملک کے آئین اور قانون کو مانے۔ وہ آئین اور قانون کو نہیں مانتا، تم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے انہیں حق دلاتے پھرتے ہو۔ وہ جب آئین مانے تو آئینی حق ملیں گے، قانون مانے تو قانونی حق ملیں گے۔ فنڈامنٹل آف دا رائٹس اسے ملتے ہیں جو ملک کا شہری اور ملک کے آئین اور قانون کو تسلیم۔ پاکستانی آج تک ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے، اور ہم آج تک آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں۔ قادیانی آج تک آئین اور قانون کو نہیں مانتا، اس کو حقوق دینے کی بات کیا ہے؟ اور سنو، اگر آپ کے علاقے میں کوئی قادیانی موجود ہو، اسے دعوت اسلام دی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے دامن میں آنے کی دعوت دیجیے۔ اور میں آج آپ کے ذریعے، ان کیمراز کے ذریعے پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے قادیانیوں کو مخاطب کر کے اس مسجد ضلع مظفر گڑھ سے دعوت اسلام دیتے ہوئے کہتا ہوں، اے قادیانیوں، اے مرزائیوں، تمہیں تمہارے مربی ماکیوں نے خراب کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، قرآن کریم کے نام پہ جھوٹ بولا ہے، رسالت آپ کی حدیث کے نام پہ نہ کوئی قرآن کی آیت ایسی ہے جس میں حضور کے بعد نبوت کے جاری ہونے کی بات ہو، نہ حضور پاک کی کوئی حدیث ایسی ہے جس میں حضور پاک کے بعد نبوت کے جاری ہونے کی بات ہو، نہ 1,24,000 صحابہ میں آل بیت میں نہ کوئی پیغمبر کا صحابی، نہ کوئی پیغمبر کا آل بیت حضور پاک کی ختم نبوت کا منکر ہے۔ یہ سیا جاتا ہے تو صرف مرزا قادیانی کا سمجھا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ قادیانی عام یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی دلیل ہے، ہمارے پاس حدیث پاک کی دلیل ہے، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کریم کی 114 سورتیں، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کریم کے 6,500 کم و بیش آیات، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کریم کے 7 منازل، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کریم کے 540 رکوع، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کریم کی 66
نہیں آ سکتی بابا، یہ قادیانیوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ اگر جرت ہوتی تو جب قادیانیوں کا چہرہ قادیانیوں کی وکالت کرتے ہوئے 7 ستمبر 1974 کے لیجسلیٹو اسمبلی میں موجود تھا اور 13 دن ملت قادیانیوں کو موقع ملا تھا، آؤ اپنے کفر کو اسلام ثابت کر کے دکھاؤ، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے کا مصداق بن کے یہ وہاں سے نکلے تھے۔ جرت ہوتی تو وہاں پیش کرتے، بہانہ کرے تو آج بھی نہیں کر سکتے۔ اور سنیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مسند احمد، مسند ابی عوانہ، مسند ابی عوانہ کے ساتھ مسندات میں آگے جائیے، مسند امام اعظم ابی حنیفہ، جامع المصانید للخوارزمی، کنز الاموال، مستدرک حاکم، مستخرج ابی عوانہ، حدیث پاک کی کوئی کتاب ہو، عام ہے کہ وہ کسی حنفی نے لکھی ہو، شافعی نے لکھی ہو، مالکی نے لکھی ہو، حنبلی نے لکھی ہو، اس دھرتی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ طیبہ، کلمہ اسلام، کلمہ ایمان کے قاتل نے لکھی ہو، پیغمبر کی صحیح حدیث ہو تب لائیے، ضعیف حدیث ہو تب لائیے، غریب حدیث ہو تب لائیے، معلن حدیث ہو تب لائیے، مسلسل حدیث ہو تب لائیے، عزیز حدیث ہو تب لائیے، متواتر روایت ہو تب لائیے، اور اسی طرح مدلس روایت ہو تب لائیے، میرے دوستو منکر روایت ہو تب لائیے، شاذ روایت ہو تب لائیے، مصحح روایت ہو تب لائیے، مدرج روایت ہو تب لائیے، صحیح لحیری ہو، صحیح لحیری ہو، حسن لذاتی ہو، حسن غیبی ہو، پیغمبر کی صحیح ضعیف تمام احادیث کی قسمیں ملا کر، احادیث کے اقسام ملا کر کوئی ایک حدیث پیش کیجئے جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کیجئے، ہم جرت سے آپ کا چہرے قبول کریں۔ ملت قادیانی کوئی روایت نہیں دکھا سکتا، اور پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی کسی ایک صحابی سے بات سمجھا دیجیے، ابو بکر کی رئیس سے وحشی بن حرب کی یادت دکھا دیجیے، پیغمبر کی کسی صحابی اور آل بیت کا یہ نظریہ نہیں ہے جو تمہارا ہے۔ اے قادیانی عوام، تمہیں تمہارے مربیوں نے جھوٹ بول بول کے خراب کیا ہے، کل قیامت میں رسول اللہ کو کس منہ سے منہ دکھاؤ گے اگر تم نے ختم نبوت پہ انکار کیا؟ وقت سانس چل رہی ہے، زندگی باقی ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سانسیں چلی ہیں، نظر کی کیفیت نہیں ہے، سکرات الموت نہیں آئے، روح نہیں نکل رہی، اس وقت میں اللہ توبہ قبول کرتے، آؤ حضور کے دامن رحمت میں آؤ۔ لیکن اگر تم نہ ہو اور پھر جرت کرے میرے مدنی کریم کے تاج ختم نبوت کی کسی ایک موقع کو دلیل کی دنیا میں چیلنج کرے، مسلمان تن من دھن لٹائے گا اور ختم نبوت کا تحفظ کر کے دکھائے گا۔ آپ بولیے، اگر ختم نبوت کے لیے کسی قسم کی قربانی دینی پڑی آپ کریں